اب میں بالکل بھی اپنے آنسوؤں سے ان کو تکلیف نہیں دوں گا۔ یہ ہوئی نا احمد بھائی کے سامنے والی بات۔ اقسم اس کی ناک کو ہلکا سا دبا کر مسکرایا تھا۔ بھائی مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ ہاں بتاؤ میرے شیر کو، کیا بات کرنی تھی؟ بھائی مجھے بھی شہر اسکول میں پڑھنا ہے، ارتسام جلدی سے بول کر آنکھیں بند کر گیا، جبکہ اقسم نے غور سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ اقسم کے لفظی سوال پر اس نے آنکھیں کھولی۔ وہ میرا دل کرتا ہے شہر کے اسکول میں پڑھنے کو، ارتسام معصومیت سے بولا، جبکہ اقسم نے گہری سانس لی۔ میں بابا جان سے بات کروں گا، اگر انہیں مناسب لگا تو ٹھیک، ورنہ تم ضد نہیں کرو گے۔ بھائی آپ انہیں منا لینا، جیسے بابی کے لیے منایا تھا۔ ارتسام کی بات پر اقسم نے اسے دیکھا۔ انہیں قائل کر کے ہی تو پچھتا رہا ہوں میں، اقسم خود سے بڑبڑایا تو ارتسام نے نہ سمجھی سے اقسم کو دیکھا۔ بھائی آپ نے کچھ کہا؟ ہاں نہیں، رات بہت ہو گئی ہے، تم جا کر سو جاؤ، میں کل کالج سے واپس آ کر بابا جان سے بات کروں گا، اور ہاں اب میں کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں، سمجھے تم؟ اقسم کی بات پر وہ خوش ہوتے ہوئے اس کے گلے لگا تھا۔ شکریہ بھائی، اچھا بس بس اب جاؤ نیچے، اقسم نے اسے مصنوعی رعب سے کہا تو وہ پیچھے ہوا۔ بھائی ویسے ایک بات ہے، جب سے بھابی آئی ہیں آپ کا غصہ کم ہو گیا ہے۔ یہ بول کر ارتسام تیزی سے نیچے کی طرف بھاگا تھا، جبکہ اقسم مسکرا کر رہ گیا تھا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے حرام رشتے کی بجائے حلال رشتہ عطا کیا، نکاح میں واقعی بہت طاقت کے۔ میں نہیں جانتا کہ کب کیوں کیسے، لیکن وہ اپنی معصومیت سے اس گھر اور میری زندگی میں جگہ بنا چکی ہیں۔ یا رب تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ظالم بننے نہیں دیا، اگر ہم ایک معصوم کی معصومیت کو قتل کر دیتے تو ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ مکافات عمل سے سب کو گزرنا پڑتا ہے۔ شاید اسی ڈر کی وجہ سے وہ لڑکی آج یہاں سب کی زندگی کا اہم حصہ بنتی جا رہی ہے۔ یا رب مجھے اتنی ہمت اور برداشت ضرور دینا کہ میں اس کی معصومیت کو برقرار رکھ سکوں اور زمانے کی دھوپ سے بچا سکوں، آمین۔ اقسم آسمان پر جگمگاتے ستاروں کی روشنی کو دیکھ کر دل میں اللہ سے دعا مانگ رہا تھا، اور پھر خود ہی آمین بول کر نیچے کی طرف چلا گیا۔ ہائم جلدی سے آ جاؤ ورنہ ہمیں دیر ہو جائے گی شہر پہنچنے میں۔ اقسم نے حال میں کھڑے ہو کر ہائم کو آواز دی، جو اپنے کمرے میں اسکول کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ ہائم سی گرین کلر کی فراک پہنے، سر پر حجاب لیے، کندھوں پر بیگ، اپنے تقریباً بھاگتے ہوئے حال میں پہنچی تھی۔ چلے خان، اقسم نے ایک نظر اسے دیکھا اور آہستہ سے سر کو جنبش دیتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ جیسے ہی ہائم گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی، اقسم نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ خان آپ سے ایک بات پوچھوں؟ گاڑی میں موجود خاموشی کو ہائم کی آواز نے توڑا تھا۔ اقسم نے بنا اس کی طرف دیکھے اسے اجازت دی تھی۔ میرے نہ کہنے سے تم کون سا پوچھو گی؟ نہیں، اس لیے پوچھ لو۔ خان آپ کے جسم میں کتنی ہڈیاں ہیں؟ ہائم نے معصومیت سے اقسم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اقسم نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر ونڈو سکرین سے باہر دیکھتے ہوئے بولا، جتنی تمہارے جسم میں ہیں، مطلب 206 خان، لیکن میں تو اب سے چھوٹی ہوں، پھر میرے جسم میں اتنی ہڈیاں کیسے آ گئیں؟ ہائم کے صدمے بھری آواز پر اقسم نے اسے دیکھا اور بمشکل اپنا کہکہ روکا تھا۔ دیکھو ہائم، انسان بڑا ہو یا چھوٹا، اس میں 206 ہڈیاں ہی ہوتی ہیں۔ اقسم کی بات پر اس کا صدمہ کچھ کم ہوا تھا۔ خان میں آپ سے کتنی چھوٹی ہوں نا؟ ہاں تو؟ اقسم کی نظریں ابھی بھی ونڈو سکرین کی طرف تھی۔ تو سب کہتے ہیں آپ میرے شوہر ہیں، لیکن آپ تو مجھ سے اتنے بڑے ہیں۔ ابا تو امی سے بڑے نہیں تھے، اور اماں جان بھی تو بابا جان جتنی ہیں، اور… ہائم چپ کر جاؤ، بے تکے سوالوں کو لاتی کہاں سے ہو تم؟ اب مجھے تمہاری آواز بالکل نہیں آنی چاہیے، سمجھی تم؟ اقسم نے اسے گور کر سختی سے کہا تھا۔ ہائم منہ بسور کر دوسری طرف سڑک پر چلنے والی گاڑیوں کو دیکھنے لگی۔ یا اللہ، اس لڑکی کے دماغ کے جتنے بھی پرزے ڈھیلے ہیں، انہیں سختی سے جوڑ دے، ورنہ مجھے لگتا ہے عنقریب میں پاگل خانے کی دیواروں سے ٹکرے مارتا پھروں گا۔ اقسم نے دل میں سوچا اور گاڑی اس کے اسکول کے آگے روکی۔ ہائم بنا اس کی طرف دیکھے گاڑی سے اتری اور اسکول کے اندر چلے گئی۔ لگتا ہے بیوی ناراض ہو گئی پھر سے۔ چلو اقسم خان، ابھی کالج واپسی پر بیوی کو منانے کا سوچتے ہیں۔
اقسم خود سے بڑبڑایا اور گاڑی کو سٹارٹ کر دیا۔ عقل کا عمر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ 7 سالہ بچہ آپ کو وہ سکھا دیتا ہے جو 50 سالہ شخص نہ سکھا سکا ہو۔ علم والے اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ علم آپ کو عقل دیتا ہے، زندگی کے تلخ تجربات سے گزرنے کی ہمت دیتا ہے، لیکن جاہلیت آپ کو سب سے پہلے مایوسی کی راہ دکھاتی ہے، جو کہ کفر ہے۔ ہائم اپنے کلاس روم میں ڈیسک پر بیٹھی تھی جب ایک لڑکی اس کے پاس آئی اور اس کے ساتھ ہی ڈیسک پر بیٹھ گئی۔ ہائم نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر کاپی پر بورڈ سے لکھے جملے نوٹ کرنے لگی جو اس کی اردو کی کلاس ٹیچر لکھوا کر گئی تھی۔ ابھی دوسری ٹیچر کے آنے میں چونکہ وقت تھا، اس لیے وہ بورڈ پر لکھے جملوں کو کاپی پر لکھ رہی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس لڑکی نے ہائم سے پوچھا تو ہائم نے اسے دیکھا اور مسکرا کر بولی، ہائم خان۔ تمہاری آنکھیں بہت پیاری ہیں۔ اس لڑکی نے مسکرا کر ہائم کی آنکھوں کی تعریف کی۔ ہاں، مجھے معلوم ہے میں بہت پیاری ہوں۔ میری امی بھی یہی کہتی ہیں۔ میری چھوٹی بہن روح تو کبھی کبھی مجھ سے لڑتی بھی تھی کہ میں اس سے زیادہ پیاری ہوں۔ ہائم بول رہی تھی جبکہ وہ لڑکی ہائم کو منہ کھول کر دیکھ رہی تھی۔ بس بس، تم واقعی پیاری ہو۔ یہ بتاؤ میری سہیلی بنو گی؟ لیکن مجھے تو تمہارا نام بھی نہیں معلوم۔ ہائم نے معصومیت سے آنکھیں مٹکاتے ہوئے اس سے کہا، میرا نام جاشیا ہے، لیکن سب پیار سے جاشی بلاتے ہیں۔ تم بھی مجھے اسی نام سے بلا سکتی ہو، لیکن مجھے تو تم سے پیار نہیں ہے، پھر میں تمہیں اس نام سے کیوں پکاروں؟ ہائم کے جواب نے حاشیہ کو بہت شرمندہ کر دیا۔ وہ بامشکل مسکرا کر اپنی شرمندگی کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا تم مجھے اپنی سہیلی نہیں بنانا چاہتی؟ جاشیا کے سوال پر ہائم مسکرائی۔ ٹھیک ہے، تم میرے تیسرے نمبر والی سہیلی ہو، ہائم نے گویا احسان کرنے والے انداز میں جواب دیا۔ جاشیا مسکرائی تھی۔ اسے ہائم بہت معصوم اور پیاری لگ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس کے پاس آئی تھی۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ بولتی، کلاس میں ایک ٹیچر داخل ہوئی۔ تمام طالبات ان کی تعظیم میں کھڑی ہو گئیں تو ہائم بھی سب کو دیکھتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ گڈ آفٹر نون ٹیچر، تمام طالبات نے ایک آواز میں کہا۔ گڈ آفٹر نون، سٹ ڈاؤن اسٹوڈنٹس۔ اس 30 سالہ ٹیچر نے مسکرا کر سب کو بیٹھنے کو کہا تو سب بیٹھ گئے۔ یہ کون سی استانی ہے؟ کل تو نہیں نظر آئی تھی۔ ہائم خود سے بڑبڑائی تو پاس بیٹھی جاشیا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ یہ ہماری ریاضی کی ٹیچر ہیں، کل چھٹی پر تھی، آج آئی ہیں، جاشیا نے اسے سرگوشانہ انداز میں بتایا۔ ہائم اپنا سر اس بات میں ہلا کر اتنا ہی بولی۔ جب اس ٹیچر نے ہائم کو دیکھ کر اسے پکارا، سبز رنگ کے کپڑوں والی لڑکی آپ کھڑی ہوں۔ ہائم نے ایک نظر ٹیچر کو دیکھا اور ایک نظر ساری کلاس کو دیکھا۔ تمام لڑکیوں کی توجہ ہائم پر ہی تھی۔ ہائم کھڑی ہو گئی اور نرمی سے بولی، جی استانی جی۔ اس کے استانی کہنے پر کلاس میں دبی دبی ہنسی کی آوازیں گونجی تھی۔ نہیں آئی ہو کیا؟ ٹیچر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی کل آئی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ ہائم خان۔ ہائم ٹیچر کی طرف دیکھ کر اعتماد سے بولی۔ پہلے کون سے اسکول پڑھتی تھی؟ ٹیچر کی سنجیدگی ہنوز برقرار تھی۔ اپنے گاؤں کے اسکول میں، ہائم کے جواب پر ٹیچر نے ضبط سے مٹھیاں بند کی۔ اسکول کا نام کیا تھا؟ نام تو نہیں یاد، لیکن ہاں، راستے میں ایک نہر آتی تھی جہاں سے گزر کر میرے ابا سائیکل پر مجھے اسکول چھوڑنے جاتے تھے۔ میں ہمیشہ سائیکل کے اگلے ڈنڈے پر بیٹھتی تھی کیونکہ پیچھے بیٹھنے سے مجھے ڈر لگتا تھا۔ اور شٹ اپ، بس کرو جاہل، جتنا پوچھا جائے اتنا جواب دو، ٹیچر نے غصے سے کہا تو ساری کلاس میں خاموشی چھا گئی، جبکہ ہائم تو ان کا غصے والا چہرہ دیکھ کر ہی ڈر گئی تھی۔ بیٹھو نیچے اور کل سے مجھے اسکول کے یونیفارم میں نظر آؤ، ورنہ کلاس سے باہر دھوپ میں کھڑا کر دوں گی۔ ٹیچر کی آواز پر ہائم نے بامشکل اپنا سر اس بات میں ہلایا اور نیچے بیٹھ گئی۔ نیلی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر کاپی پر لکھے لفظوں کو مٹا رہے تھے۔ وہ کم عقل ضرور تھی لیکن رویوں کو سمجھ جاتی تھی۔ اسے اپنی ٹیچر کا رویہ اپنے ساتھ بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد جاشیا اس کے ساتھ ہی رہی، اسے کافی بہلاتی رہی، ادھر ادھر کی باتوں سے
لیکن وہ خاموش ہی رہی۔ 2:30 بجے وہ اسکول سے باہر نکلی تو سامنے ہی اقسم بلو جینس پر وائٹ شرٹ پہنے اور آنکھوں پر گلاسز لگائے گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ وہ آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے قریب آئی تو اقسم نے دروازہ کھول دیا۔ ہائم خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ اقسم کو کچھ عجیب لگا۔ اقسم دروازہ بند کر کے دوسری طرف آیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ایک بار پھر اس نے ہائم کو دیکھا تھا جو سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اقسم کو لگا وہ اس سے صبح والی بات پر ناراض ہے اس لیے خاموش ہے۔ ہائم دن کیسا گزرا آج کا؟ اقسم نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ ٹھیک۔ ہائم کے لفظی جواب پر اقسم نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر ایک بیکری کے آگے گاڑی کھڑی کی اور بنا اس کی طرف دیکھے وہ بیکری کے اندر گیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں 2 پیزے اور ایک کیک کا شاپر تھا۔ اس نے وہ شاپر پچھلی سیٹ پر رکھی اور خود دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی چلانے لگا۔ اسے ہائم کی خاموشی سے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ ہائم ناراض ہو مجھ سے کیا؟ اقسم نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں۔ ہائم کے لہجے میں اس بار نمی تھی جس سے اقسم کی بے چینی میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ ہائم اسکول میں کچھ ہوا ہے کیا؟ نہیں۔ اس بار نمی رخساروں پر نکل کر مقابل کے دل کو جھنجھوڑ گئی تھی۔ وہ تکلیف میں تھی تو دل اس کا بھی بے سکون ہوا تھا۔ ہائم اپنے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ تو رو کیوں رہی ہو؟ مجھے میری امی اور ابا کے پاس جانا ہے۔ وہ اللہ کے پاس ہے نا تو خان مجھے بھی وہیں جانا ہے۔ ہائم یہ بول کر ہاتھوں میں منہ کو چھپائے رونا شروع ہو چکی تھی جبکہ اقسم نے بروقت بریک لگا کر اسے دیکھا تھا۔ ہائم میری بات سنو۔ اقسم بے بسی کا مطلب آج سمجھ رہا تھا۔ نہیں مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ میری بات سنو ہائم۔ اس بار اقسم نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر سختی سے کہا تھا۔ تمہاری امی ابا گاؤں میں ہی ہیں لیکن وہ تم سے تب ملیں گے جب تم پڑھ لکھ کر ان کا نام روشن کرو گی۔ ابھی وہ تم سے نہیں مل سکتے کیونکہ وہ چاہتے ہیں ہائم بہت سارا پڑھے اور پڑھ لکھ کر اچھی سی ڈاکٹر بنے۔ اقسم کی باتوں پر اس نے اقسم کی طرف دیکھا۔ مجھے نہیں بننا ڈاکٹر۔ ہائم منہ بسور کر بولی۔ اچھا مت بننا۔ اب یہ بتاؤ اسکول میں کچھ ہوا ہے کیا؟ اقسم نے نرمی سے اس کے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں سے صاف کیا تھا۔ خان جاہل کسے کہتے ہیں؟ اس کی بات پر اقسم نے حیرت سے اسے دیکھا اور نرمی سے بولا۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیا تمہیں کسی نے جاہل کہا ہے؟ اقسم کی پیشانی پر لاتعداد شکنوں نے اپنی جگہ بنائی تھی۔ نہیں پہلے آپ مطلب بتائیں۔ ہائم کی ضد پر اس نے گہری سانس لی اور اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے بولا۔ جاہل اس شخص کو کہتے ہیں جسے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کب کیا بات کرنی ہے، جو بلا وجہ بات کا بتنگڑ بنا دے، چھوٹی سی بات پر لڑنا شروع ہو جائے، جو اپنے بڑوں سے بدتمیزی کرے، جو پڑھا لکھا نہ ہو، جس سے علم اور عقل کا معنی نہ پتہ ہو۔ اب تم بتاؤ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ مجھے آج ایک ٹیچر نے جاہل کہا۔ خان میں تو بدتمیزی نہیں کرتی اور میں تو سب کی بات مانتی ہوں۔ اب جانتے ہیں انہوں نے مجھ پر ساری جماعت کے سامنے غصہ کیا۔ مجھے بہت برا لگا، اتنا برا لگا کہ میرے آنسو خود ہی نکلنا شروع ہو گئے۔ ہائم کی بات پر اقسم نے سختی سے شیئرنگ کو تھاما تھا۔ آنکھوں میں سرخی سمندر کے پانی کی طرح بڑھنے لگی تھی۔ کون سی ٹیچر تھی؟ ریاضی کی ٹیچر تھی۔ مجھے بالکل اچھی نہیں لگی، ہائم نے معصومیت سے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، کل میں تمہارے ساتھ تمہارے اسکول جاؤں گا اور ان سے بات کروں گا۔ اب تم نے رونا نہیں، سمجھی؟ اور کوئی بھی بات ہو مجھے بتانی ہے۔ اقسم نے بمشکل اپنا لہجہ نارمل کیا تھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ہائم اب کافی حد تک پرسکون ہو گئی تھی۔ باقی سفر خاموشی کی نظر ہوا تھا۔ دوپہر کے کھانے پر بریانی بنی تھی جو ہائم بنا کسی کی طرف دیکھے کھائے جا رہی تھی۔ 2 پلیٹ بریانی کھانے کے بعد کھیر کی ایک پیالی کھا کر وہ اٹھ گئی تھی اور سیدھا کمرے میں چلے گئی تھی۔ سب نے دوپہر کا کھانا کھایا اور اپنے اپنے کمروں کی طرف چلے گئے۔
اس گھر کا اصول تھا، جب بھی دلاور خان دوپہر کے وقت گھر پر ہوتے تھے، سب اکٹھے بیٹھ کر دوپہر کا کھانا کھاتے تھے۔ ہائم اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب اسے ثمامہ خان کے رونے کی آواز آئی۔ پہلے تو وہ اقصیٰ کے کمرے کی طرف جانے لگی، لیکن پھر اس دن والے تھپڑ کو یاد کر کے واپس اپنے کمرے میں چلے گئی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، اس سے کمرے میں موجود صوفے کے قریب رکھے ٹیبل پر ایک بڑا سا شاپر نظر آیا۔ وہ جلدی سے ٹیبل کے قریب آئی تو شاپر کو کھول کر دیکھا۔ شاپر کے اندر پیزا تھا۔ ہائم کی آنکھیں ایک دم سے چمکی تھیں۔ بنا کسی تاخیر کے اس نے پیزا نکالا اور ٹیبل پر رکھ کر خود صوفے پر بیٹھ کر کھانے لگی۔ اقسم کمرے میں داخل ہوا تو ٹھٹک گیا، لیکن پھر یہ سوچ کر بیڈ پر بیٹھ گیا کہ وہ ایک دو پیس ہی کھائے گی۔ وہ کب سے بیٹھا اسے گھور رہا تھا، جسے دنیا جہاں کی شاید بھوک لگی تھی۔ جب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو وہ اٹھ کر ہائم کے پاس صوفے پر بیٹھا۔ تم روز ہی اتنا کھاتی ہو یا آج میں تمہیں اتنا کھاتے دیکھ رہا ہوں؟ اقسم جب سے کالج سے گھر آیا تھا، ہائم کو کچھ نہ کچھ کھاتے دیکھ رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ وہ پھر بھی پتلی سی تھی۔ آپ کے باپ کا کھاتی ہوں جو میرے نوالے گن رہے ہیں؟ ہائم اپنے کھانے کے بارے میں توہین برداشت نہیں کر سکی، اس لیے غصے سے اقسم کو گھور کر بولی، لیکن جیسے ہی اقسم کی طرف دیکھا اسے سمجھ آ گئی تھی ہمیشہ کی طرح کوئی غلط بات کر گئی ہے۔ اوکے اوکے گھورے نہیں، آپ کے باپ کا ہی کھاتی ہوں۔ وہ بھوک مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوتی، اگر میرے بس میں ہو تو میں تو ان کو بھی کھا۔ ہائم نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی کیونکہ اقسم کے تیور سخت ہو گئے تھے۔ تم بہت زیادہ بولنے لگی ہو، اقسم نے دانت پیس کر کہا۔ اگر یہ غصہ آپ پیزا کھانے کے لیے کر رہے ہیں تو میں پہلے ہی بتا دوں۔ میں صرف زیادہ سے زیادہ ایک چھوٹا سا حصہ ہی دے سکتی ہوں، وہ بھی اس شرط پر کہ آپ مجھے کل بیبی لا کر دیں گے۔ اقسم اسے گھور کر اٹھ گیا تھا، کیونکہ اقصیٰ کی ڈلیوری کے بعد اس کی ہر بات کا اختتام بیبی لا کر دیں پر ہوتا تھا۔ اقسم واش روم چلا گیا جبکہ وہ آرام سے پیزے سے انصاف کرنے لگی۔ اقسم کو لگا تھا وہ اسکول جا کر بیبی والی بات بھول جائے گی، لیکن اس بیچارے کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ اس کی صرف خوش فہمی ہی ثابت ہوگی۔ محبت کی سرحدوں کو توڑ کر، تمام قسموں وعدوں کو جوڑ کر، دیوانے عشق کی محفل سجاتے ہیں سارے بے وفاؤں کو موڑ کر۔ جذبے جب انتہاؤں کو پہنچتے ہیں، صدائی جھومتے ہیں خود ہی کو چھوڑ کر۔ اگلے دن وہ اسکول پرنسپل آفس میں پرنسپل سے جواب طلب کر رہا تھا کہ کیوں ایک ٹیچر بچوں کو ذہنی ٹارچر کر رہی تھی۔ پرنسپل اس ٹیچر کو بلایا تو اس نے شرمندہ ہوتے ہوئے اقسم سے معافی مانگی تھی۔ ہائم اپنے کلاس روم میں بیٹھی پڑھ رہی تھی جب پرنسپل کا بلاوا آیا اسے۔ وہ آہستہ سے چلتے ہوئے پرنسپل آفس کے اندر اجازت لے کر داخل ہوئی تھی۔ سامنے ہی اقسم کو دیکھ کر اس کے چہرے پر چمک اور لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ آئی ایم سوری چھوٹے خان صاحب کہ ہماری ایک ٹیچر کی وجہ سے آپ کی بہن کو۔ ابھی پرنسپل بول رہی تھی جب اقسم نے بہن کے لفظ پر اسے ٹوکا۔ شی از مائی وائف میم۔ وہ تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اور اس کے رشتے کو وہاں موجود دونوں عورتوں پر واضح کر گیا تھا۔ پرنسپل اور ٹیچر نے حیرانگی سے دونوں کو دیکھا تھا، جبکہ ہائم کے سر کے اوپر سے اقسم کی انگلش گزر گئی تھی۔ جلد ہی پرنسپل نے اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے اقسم سے ایکسکیوز کیا اور ہائم کو کبھی بھی وجہ نہ ڈانٹنے کی یقین دہانی کرائی۔ اقسم نے مسکرا کر ہائم کو دیکھا جو اب اس کے ساتھ پرنسپل آفس کے باہر کھڑی تھی۔ آج سے تمہیں میں خود پڑھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اور کوئی بھی کچھ کہے تو مجھے بتا دینا۔ اب میں چلتا ہوں۔ ہائم نے جلدی سے اپنا سر اس بات میں ہلایا تو اقسم مسکرا کر وہاں سے چلا گیا۔ جاشیا جو پانی پینے کے بہانے باہر آئی تھی ہائم کے ساتھ، اقسم کو دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ وہ جلدی سے ہائم کے پاس آئی۔ ہائم، یہ لڑکا تمہارا بھائی تھا کیا؟
قسم سے بڑا پیارا تھا، بالکل تمہاری طرح۔ جاشیا کی بات پر حائم نے آنکھیں چھوٹی کر کے حاشیہ کو دیکھا اور کمر پر دونوں ہاتھ لگائے لڑاکا عورتوں کی طرح بولی تھی، خان میرے بھائی نہیں ہیں، وہ میرے شوہر اور سہیلی ہیں۔ حائم کے جواب پر جاشیا نے اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور صدماتی کیفیت میں بولی، تم اس کی بیوی ہو؟ ہاں، حائم نے معصومیت سے جواب دیا۔ اس وقت اسے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ کیوں اسے حاشیہ کا اقسم کی تعریف کرنا بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ اللہ تم دونوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ ویسے حائم سہیلی لڑکی کو کہتے ہیں اور تمہارے شوہر تمہارے دوست ہیں۔ جاشیا نے مسکرا کر اسے سمجھایا، لیکن خان نے کہا تھا کہ وہ میری سہیلی ہیں۔ حائم نے اپنی آنکھوں کو گھماتے ہوئے جواب دیا تو جاشیا نے مسکرا کر اس کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ اچھا چلو خان کی چمچی، کلاس میں اردو کی ٹیچر پڑھا رہی ہیں۔ جاشیا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کلاس کی طرف لے گئی۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے خان۔ دلاور خان رات کو اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹے تھے جب میرا بیگم نے نماز پڑھ کر جائے نماز اپنی جگہ پر رکھا اور دلاور خان کے پاس بیٹھ کر اجازت طلب لہجے میں کہا، بولے۔ دلاور خان نے میرا بیگم کے چہرے کو دیکھا جہاں کچھ پریشانی بھی تھی۔ خان میں سوچ رہی تھی، مطلب اگر آپ کو مناسب لگے تو کیوں نہ ہم لوگ اقصیٰ کی دوبارہ شادی کر دیں۔ اس کی تنہائی سے ڈرتی ہوں میں۔ روز محشر اگر احمر نے ہم سے پوچھ لیا کہ ہم نے اس کی محبت کو تکلیف سے کیوں نہیں نکالا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ دلاور خان نے تحمل سے میرا بیگم کی بات کو سنا تھا۔ آپ جانتی ہیں کہ اس فیصلے کا اختیار پہلے بھی اقصیٰ کے پاس تھا اور آج بھی اسی کے پاس ہے۔ آپ بات کر لیں اس سے، پھر کوئی مناسب رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دیں تاکہ میرے لاڈلے خان کی روح بے چین نہ رہے۔ دلاور کی بولتے ہوئے آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ میرا بیگم نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، آپ دعا کیا کریں اس کے لیے، کیونکہ جب میرے دل کی تڑپ بڑھ جاتی ہے تو میں بھی اپنا سکون اسی سے مانگتی ہوں۔ احمد کی یاد تو میرا بیگم کو بھی آتی تھی۔ دل تو ان کا بھی دکھ سے بھر جاتا تھا، لیکن وہ قرآن پاک اور نماز سے سکون حاصل کرتی تھی۔ حائم کا اسکول کیسا جا رہا ہے؟ دلاور خان کے لبوں پر حائم کے نام سے ہی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اچھا جا رہا ہے۔ آج تو اقسم بول رہا تھا کہ اسے خود بھی پڑھائے گا گھر پر تاکہ وہ اچھے سے امتحان دے سکے اور ہمارا نام روشن کر سکے۔ میرا بیگم کی بات پر دلاور خان مسکرائے تھے۔ اقسم کی برداشت واقعی بہت زیادہ ہے میرا، کیونکہ اگر ایسی نالائق اور کند ذہن بیوی میری ہوتی تو میری تو بس ہو جاتی۔ دلاور خان کی بات پر میرا بیگم نے انہیں مصنوعی سا گھورا تھا، جس پر دلاور خان کا قہقہ کمرے میں گونجا تھا۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ مجھے یہ تو سمجھ نہیں آ رہی، تمہیں 8ویں کلاس میں بٹھا کس نے لیا؟ اقسم کافی دیر سے اسے ریاضی کا ایک سوال سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور اسے سمجھاتے ہوئے انداز بخوبی ہو گیا تھا کہ وہ ریاضی میں ایک نالائق اسٹوڈنٹ ہے۔ جب کافی دیر سمجھانے پر بھی حائم کو سمجھ نہیں آیا تو دانت پیس کر بمشکل اپنے غصے کو ضبط کیے سے دیکھ کر بولا، خان میں کیا کروں، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ حائم نچلے لب کو باہر نکالے معصومیت سے روحان سی ہو کر بولی، اچھا ٹھیک ہے، ایک دفعہ اور کوشش کرتے ہیں۔ اقسم اس کی معصومیت سے نظریں چرا کر رہ گیا۔ اچھا فرض کرو تمہارے پاس 5000 روپے ہیں اور مجھے 2000 روپوں کی ضرورت ہے، تو 2000 تو مجھے دے دیے۔ اب بتاؤ تمہارے پاس کتنے پیسے باقی ہیں؟ لیکن خان میرے پاس تو پیسے ہیں ہی نہیں۔ حائم اپنا دایاں ہاتھ دائیں گال پر رکھے آنکھیں گھما کر بولی۔ اقسم اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے بابا جان کے سامنے اسے پڑھانے کی ذمہ داری لی تھی۔ حائم میں نے کہا فرض کرو، اقسم نے اسے گور کر کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، کر لیا فرض، لیکن میں آپ کو اپنے پیسے کیوں دوں گی؟ آپ کو ضرورت ہے تو بابا جان سے یا اماں جان سے لے لینا۔ حائم نے اپنی طرف سے عقل مندی کی بات کی۔
جبکہ اقسم نے لمبی سانس لے کر خود پر ضبط کیا تھا۔ جو میں نے کہا ہے حائم اسے فرض کرو۔ اقسم نے دانت پیسے اور تیز نظروں سے گھورا۔ اچھا ٹھیک ہے، دے دوں گی پیسے، لیکن اس طرح گھورے تو مت، مگر واپس تو کر دیں گے نا؟ اقسم اس دفعہ اٹھ کر بیڈ پر چلا گیا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا وہاں رہنا تو حائم کو ایک لگا دیتا، جو پتہ نہیں کون سے اسکول پڑھ کر آئی تھی۔ سر ٹیبل پر موجود گلاس سے پانی پی کر اس نے حائم کو دیکھا، جو اپنی نیلی آنکھوں سے نہ سمجھی سے اقسم کو دیکھ رہی تھی۔ اقسم دوبارہ صوفے پر واپس آیا اور نرمی سے بولا، ہاں دے دوں گا واپس تمہارے پیسے، اب بتاؤ تمہارے پاس کتنے پیسے باقی ہوں گے؟ 4000، حائم خوش ہوتے ہوئے بولی، جبکہ اقسم نے اس بار غصے سے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا، جو سیدھے اس کے سینے سے آ کر ٹکرائی۔ دونوں ایک دوسرے سے صرف چند انچ کے فاصلے پر تھے۔ اقسم کا دل اس اچانک افتاد پر تیز رفتار سے دھڑکنا شروع ہو گیا، جبکہ حائم کے سفید رنگ میں سرخی نمایاں ہونے لگی اور ساتھ ہی دھڑکنوں کا شور کمرے میں گونجنے لگا تھا۔ اقسم کی سانسیں حائم کے چہرے پر تپش لے آئی تھی۔ اقسم نے لمحہ ضائع کیے بغیر اسے خود سے دور کیا اور اس کی طرف دیکھے بغیر کمرے سے نکل گیا، جبکہ حائم کا دایاں ہاتھ بے ساختہ اپنے دل پر گیا تھا۔ ایک انوکھا سا احساس اس کے دل و دماغ پر حاوی ہوا تھا، جسے وہ سمجھنے سے فی الحال قاصر تھی۔ وہ دھڑکتے دل کو سنبھالتے ہوئے چھت پر آ گیا تھا۔ وہ کیسے اس کے اتنے قریب جا سکتا ہے، یہ سوچ ہی اس کا دماغ مفلوج کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنے ہاتھ کو دیکھا، ایک بار پھر اس پر حائم کا لمس جاگ گیا تھا۔ اس نے ہاتھ کو اپنی آنکھوں کے سامنے کیا تو اس کے لب بے ساختہ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ مسکراہٹ کیوں تھی۔ اس نے ہاتھ کو لبوں کو نزدیک کر کے اس پر تشنہ لب رکھے اور پھر ارد گرد دیکھ کر جلدی سے ہاتھ نیچے کیا تھا۔ وہ اپنی حرکت پر خود شرمندہ ہو گیا تھا۔ خود کو کنٹرول کرو اقسم، دل پر اختیار نہیں ہے تمہارا، لیکن اپنے نفس کو بے لگام مت کرو ورنہ وہ پچھتاوا حصہ آئے گا جس پر تم رو بھی نہیں سکو گے۔ خود سے باتیں کرتے ہوئے وہ خود کو کمپوز کر رہا تھا۔ رات کی ٹھنڈی ہوائیں اس اپنے دل میں موجود تیمتی حرارت کو کم کرنے میں بھرپور کردار ادا کر رہی تھی۔ الوداعی مسکراہٹ کو لبوں کا مکین بنائے وہ چھت کی دیوار پر دونوں ہاتھ ٹکائے بہت ساری سوچوں میں گر گیا تھا۔ جیسے ہی وہ روم میں واپس آیا، حائم پر اس کی نظریں ٹھہر سی گئی تھی۔ وہ بے پرواہ سی بیڈ پر باہوں پر تکیوں کو سمیٹے سو رہی تھی۔ اس کے سلکی ریشمی بال آدھے تکیے اور آدھے چہرے کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ وہ آہستہ سے چلتے ہوئے آگے بڑھا تھا۔ اس کے نزدیک پہنچ کر اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹایا تھا۔ حائم مسکراتے ہوئے کروٹ بدل گئی تھی۔ اقسم بے ساختہ وہاں سے صوفے پر گیا تھا، آنکھوں کے حصار میں اس کے بے خبر وجود کو لیے۔ وہ اپنی آنکھوں کی تشنگی کو مٹا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ حائم کی ذرا سی قربت پر وہ مضبوط اعصاب کا مالک شخص چاروں شانے چت ہو جائے گا۔ اسے دیکھتے ہوئے معلوم نہیں کب وہ نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ قربان جاؤں میں اس عشق پر جو لمحوں میں حدوں کو چھو گیا۔ تشنگی ان گستاخ نظروں کی نہ بجھ سکی اور میرا انگ انگ تیرا سدائی ہو گیا۔ صبح حائم کو اسکول چھوڑنے کے بعد وہ جیسے ہی کالج پہنچا، اسامہ کلاس روم کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا اقسم کو مشکوک نظروں سے دیکھنے لگا۔ اقسم کی مسکراہٹ اس کے دیکھنے پر گہری ہو گئی تھی۔ کیا ہے، ایسا کیوں دیکھ رہے ہو؟ اقسم اپنی ازلی مسکراہٹ سے بولا تھا۔ اقسم تم آج کچھ زیادہ ہی مسکرا رہے ہو، کیا وجہ جان سکتا ہوں میں؟ اسامہ کا انداز اسے قہقہ لگانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اسامہ نے اسے مصنوعی گھورا تھا۔ بیٹا تیرے ارادے مجھے بالکل ٹھیک نہیں لگ رہے۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آج تم نے 12 سالہ بھابھی کے ساتھ ڈرائیونگ کو کافی انجوائے کیا ہوگا۔ اسامہ کی بات پر اس نے بے ساختہ اس کے دائیں کندھے پر پنچ رسید کیا تھا اور اسے گھورتے ہوئے بولا، اپنی فالتو بکواس کا پٹارا وہاں کھولا کرو جہاں فارغ لوگ اسے سننے کے لیے تیار ہوں۔
ہاں بھیا بھابھی کی دل چھو لینے والی باتوں کے آگے دوست کی باتیں بکواس ہی لگیں گی۔ ویسے ملنا پڑے گا ایک دفعہ بھابھی سے کہ آخر ایسا بھی کیا جادو کیا انہوں نے تم پر کہ تم اپنے ارد گرد منڈلاتے اکلوتے دوست کو بھی بھول گئے ہو۔ اسامہ نے مصنوعی تعصب کو چہرے پر سجانے کی کوشش کی تو اقسم نے اسے گھورا۔ تجھے میں کلاس کے بعد اچھے سے ملواتا ہوں، تو دیکھ اب۔ اقسم یہ بول کر کلاس کے اندر چلا گیا، جبکہ اسامہ کے کہکے نے اس کا مزید دل جلایا تھا۔ ہائے بچے کا جلن کے مارے برا حال ہو رہا ہے۔ محبت ہو گئی اس ڈفر انسان کو، وہ بھی 12 سالہ بھابھی سے۔ اسامہ خود سے بڑبڑاتے ہوئے اس کے پیچھے گیا تھا۔ آج اتوار تھا تو ہائم گھر پر ہی تھی، جبکہ اقسم صبح سے ہی حویلی سے نکلا ابھی واپس نہیں آیا تھا۔ اقصیٰ ثمامہ خان کو اٹھائے حال میں آئی تو ہائم کے دل میں ثمامہ کو گود میں لینے کی خواہش شدت سے جاگی تھی، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اقصیٰ کسی صورت ثمامہ کو اسے ہاتھ لگانے نہیں دے گی۔ وہ تھوڑی دیر اماں جان سے بات کر کے واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ خان نے مجھے بیبی نہیں لا کر دیا، آج آتے ہیں تو میں پوچھتی ہوں ان سے۔ ہائم خود سے بولتے ہوئے بیڈ پر لیٹی اور نرم بستر پر جلد ہی نیند کی آغوش میں چلے گئی تھی۔ اقسم شام کو گھر واپس آتے ہی سیدھے اپنے کمرے میں آیا، جہاں ہائم اپنی نیند پوری کر رہی تھی۔ اللہ ہی جانے اس بندی کو اتنی نیند کیوں آتی ہے، پتہ نہیں کون سے حل چلاتی ہیں جو اس قدر اسے نیند سے پیار ہے۔ اقسم خود سے بڑبڑاتے ہوئے واش روم کی طرف چلا گیا۔ جیسے ہی اس نے واش روم کا دروازہ بند کیا، ہائم کی کھٹکے سے آنکھ کھل گئی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر اقسم کا موبائل دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ اقسم گھر آ چکا ہے۔ جلدی سے دوپٹہ اوڑھے وہ اپنی ہلکی ہلکی سرخ آنکھوں کو کھول کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ اقسم نہا کر واش روم سے باہر آیا تو ہائم کو دیکھا، جو سر پر دوپٹہ جمائے اپنی آنکھوں کو بمشکل کھولے نیند پر جبر کر کے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ مسکرا کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ہائم جلدی سے واش روم کی طرف بڑھی اور منہ دھو کر واپس آئی۔ خان مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ خان، ہائم نے اقسم سے کہا جو اپنے بالوں کو کنگھی کر رہا تھا۔ ہاں بولو۔ اقسم نے ایک نظر اس کے الجھن بھرے چہرے کو دیکھ کر نرمی سے اجازت دی۔ خان، مجھے اس ڈاکٹر کا فون نمبر چاہیے جس کے پاس بیبی ہوتے ہیں۔ ہائم کی بات پر وہ سرعت سے پلٹا تھا۔ اسے لگا تھا ہائم بھول گئی ہوگی اس بات کو، کیونکہ پچھلے 1 مہینے سے وہ اسے کہتا آ رہا تھا ڈاکٹر نہیں آتا۔ اقسم نے اسے دیکھا جو امید چہرے پر سجائے اسے دیکھ رہی تھی۔ دیکھو ہائم، وہ ڈاکٹر ابھی بیزی ہے، میں کل جاؤں گا ان سے ملنے، اور ویسے بھی میرے پاس اس کا نمبر نہیں ہے۔ اقسم نے پیار سے اسے پکارا۔ خان، مجھے کچھ نہیں معلوم، مجھے آج ہی بیبی لا کر دیں۔ آپ مجھے بیبی لا کر دینا ہی نہیں چاہتے۔ ہائم کی ضدی انداز پر اقسم نے اسے گھورا تھا۔ پاگلوں کی طرح حرکتیں کرنا بند کرو، بول رہا ہوں نا کہ کل جاؤں گا ڈاکٹر کے پاس، اور اگر ایسے ہی ضد کی تو بیبی لا کر نہیں دوں گا، سمجھی تم؟ اقسم نے اس بار اپنے لہجے کو سخت کیا تھا تاکہ ہائم اپنی ضد چھوڑ دے، لیکن ہائم کی دھمکی پر اب اس کے 14 طبق روشن ہو چکے تھے۔ میں ابھی جا کر اماں جان اور بابا جان کو بتاتی ہوں کہ آپ نے مجھے ڈانٹا۔ ہائم نم آنکھوں سے بول کر باہر کی جانب چلے گئی، اور اقسم کو ہوش تب آیا جب کمرے کا دروازہ زور سے بند ہوا تھا۔ وہ حواس میں لوٹتے ہی اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ یا اللہ، اس چھوٹے دماغ کو بڑا کر دے اور بچا لے مجھے۔ اقسم بے ساختہ دل میں دعا مانگ کر اس کے پیچھے گیا تھا اور اسے آوازیں دینے لگا۔ جب حال میں پہنچ چکی تھی جہاں سب موجود تھے سوائے اقصیٰ کے، جو ثمامہ کو لے کر سونے چلے گئی تھی۔ ہائم، ہائم، بات سنو۔ ہائم روتے ہوئے بھاگ کر حال میں آ رہی تھی جہاں گھر کے سب افراد بیٹھے تھے، جبکہ اقسم اس سے روکتا ہی رہ گیا تھا۔ ہائم سیدھے دلاور خان کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر دلاور خان نے ایک نظر اقسم کو دیکھا، جس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہائم کا گلا دبا دیتا۔
حائم بچے رو کیوں رہی ہو؟ میرا جو دلاور کے پاس بیٹھی تھی پریشانی سے پوچھا۔ اماں جان وہ خان نے مجھے ڈانٹا، حائم ہچکیوں سے روتے ہوئے معصومیت سے بولی تھی، جبکہ دلاور خان نے شکنوں بھری پیشانی سے اقسم کو دیکھا تھا جو اس کی عقل پر ماتم کرتے ٹپ ٹپا گیا تھا۔ تم نے حائم کو ڈانٹا؟ دلاور خان نے سخت لہجے میں پوچھا، جبکہ وہ بس حائم کے جھکے سر کو گھور کر رہ گیا۔ بابا جان آپ جانتے تو ہیں اس کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کا دل پر لگا لیتی ہے۔ کچھ نہیں کہا میں نے۔ کیوں کچھ نہیں کہا؟ آپ کو معلوم ہے بابا جان انہوں نے بیبی لانے سے منع کر دیا۔ حائم چلو کمرے میں چل کر بات کرتے ہیں۔ اقسم جلدی سے بولا کیونکہ سب کے سامنے اپنی عزت کا فلودہ ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کیوں جاؤں آپ کے ساتھ؟ میں نہیں جا رہی۔ اماں جان میں نے خان کو 1 مہینے پہلے کہا تھا بیبی لانے کو، لیکن روز نہیں لاتے، کہتے ہیں ڈاکٹر نہیں آیا تھا جس نے بیبی دینا تھا۔ آج میں نے ڈاکٹر کا نمبر مانگا تو مجھے ڈانٹ دیا۔ مجھے بیبی چاہیے۔ اماں جان ان کو بولے مجھے بیبی لا کر دے، پھر میں ان سے بات کروں گی۔ حائم منہ بسور کر بولی، جبکہ باقی گھر والوں نے بے ساختہ قہقہ لگایا تھا۔ اقسم کسی بھی طرف دیکھے بغیر اپنے کمرے کی طرف چلا، جبکہ حائم ہونکوں کی طرح سب کو ہنستے دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں چکر اضطرابی کیفیت میں کاٹتے ہوئے اقسم مسلسل حائم کی بچگانہ حرکتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جبکہ حائم کمرے میں آئی۔ دماغ ہے تمہارے پاس؟ حائم یا بیچ کر آئس کریم کھائی ہو؟ اقسم اس کو دیکھ کر گھورتے ہوئے بولا۔ حائم نے اپنی آنکھوں کو چھوٹا کیا اور اقسم کو دیکھنے لگی۔ خان آپ نے بیچا ہے اپنا دماغ جو مجھے بول رہے ہیں؟ حائم کے جواب پر اقسم کو باقاعدہ صدمہ ہوا تھا، کیونکہ وہ باقاعدہ اب بیویوں کی طرح تاثرات لیے سے گھور رہی تھی۔ یا شاید اقسم کے دیکھنے کا انداز بدل چکا تھا۔ حائم کیا اپنی تمیز کو تم سکول میں ہی بھول آئی ہو، جو تمہیں یہ نہیں معلوم کہ خود سے بڑوں سے کیسے بات کی جاتی ہے؟ اس کی بات پر حائم واقعی شرمندہ ہو گئی تھی اور خاموشی سے بیڈ کی طرف چلے گئی۔ اقسم نے حیرانگی سے اس کی خاموشی کو نوٹ کیا تھا۔ حائم تم ٹھیک ہو؟ وہ متفکر انداز میں چاہ کر بھی اپنے جذبات کو چھپا نہ سکا۔ مجھے امی اور ابا کی بہت یاد آ رہی ہے۔ کل بھی وہ میرے خواب میں آئے تھے لیکن مجھ سے نہیں ملے۔ حائم بیڈ پر بیٹھی شکایتی انداز میں بولی تو اقسم نے متبسم سے انداز میں مسکرا کر لبوں کو آپس میں پیوست کر لیا۔ کیونکہ تم پڑھتی نہیں ہو اس لیے۔ وہ تم سے ناراض ہیں، لیکن میں تو ہر روز اسکول جاتی ہوں خان۔ حائم نے نم آنکھوں سے چہرے پر معصومیت لیے اسے دیکھا تھا۔ لیکن پڑھتی تو نہیں ہو نا، تمہیں تو بس بیبی چاہیے اور کچھ نہیں۔ اقسم کی بات پر حائم نے منہ بسورا تھا۔ اگر میں پڑھ کر ڈاکٹر بنوں گی تو پھر مجھے بیبی مل جائے گا خان۔ حائم کی بات پر اقسم کے جذبات اس کی آنکھوں میں چمک بن کر ابھرے تھے۔ وہ اپنی نیلی آنکھوں سے اقسم کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جو ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ ہاں، لیکن شرط یہ ہے کہ آج کے بعد تم بیبی کا نام تب تک نہیں لو گی جب تک ڈاکٹر نہ بن جاؤ۔ اقسم صوفے پر تکیہ سیٹ کرتے ہوئے اس سے نظریں چرا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، جب میں خود ڈاکٹر بنوں گی تو 3 بیبی لے کر آؤں گی۔ حائم کی پرجوش آواز پر مسکراتے ہوئے آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ سو جاؤ حائم، صبح اسکول بھی جانا ہے۔ اقسم کی باری آواز پر حائم خوش ہوتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ ایک پر نیند مہربان ہوئی تو مقابل کروٹ پر کروٹ بدل رہا تھا۔ یہ لڑکی اس کے لیے خاص نہیں، بہت خاص ہو چکی تھی۔ اقسم کو اس بات کا اندازہ بخوبی ہو رہا تھا۔ معلوم نہیں وہ یار تھا یا اس سے ملتا کوئی ہو بہو دھڑکنیں منتشر ہوئی۔ جب سمجھ گئے جان ہے ہماری روبرو۔ 2 ماہ ہو گئے تھے حائم کو اسکول جاتے ہوئے، اور ان 2 ماہ میں اقسم کے جذبات اس پر اس قدر غالب آ چکے تھے کہ اسامہ اب اسے کالج میں جب بھی حائم کی بات کرتا، ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پر چپک کر رہ جاتی۔
آج بھی وہ کالج کی کنٹین میں بیٹھے تھے جب اسامہ کو شرارت سوچی اور وہ خود پر سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ کر بولا، اقسم ایک بات پوچھوں؟ اسامہ کی بات پر اقسم جو برگر کھانے میں مصروف تھا اپنا دایاں بھواں چکایا اور سوالیہ انداز لیے اسے دیکھا۔ ہارون یا انفعال؟ اسامہ کی سنجیدگی پر اقسم نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا ہم کوئی گیم کھیل رہے ہیں؟ اقسم نے اسے گھورا تھا، ایسا ہی سمجھ لو۔ اسامہ نے کندھے اچکائے تھے، لیکن یہ دونوں ہیں کون؟ میں تو ان کو جانتا بھی نہیں۔ اقسم کی بات پر اسامہ نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کو لبوں میں دبا کر روکا تھا۔ یار بتاتا ہوں نا، پہلے ایک سلیکٹ کرو۔ انفعال: 1 سال یا 2 سال؟ اسامہ کے بے تکے سوال اقسم کی سمجھ سے باہر تھے۔ اقسم اب اپنا کھانا بھول کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ 1 سال؟ اب بتائیے گا تیرے دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ اقسم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اسامہ اپنی جگہ سے اٹھا اور سنجیدہ تاثرات چہرے پر سجائے وہ اقسم کو دیکھنے لگا جو الجھن لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ تیری بیٹی کا نام ہے جو 1 سال بعد اس دنیا میں آئے گی۔ یہ بول کر اسامہ وہاں سے بھاگا تھا، جبکہ اقسم اسے ہزاروں گالیوں سے دل میں نوازتے ہوئے اس کے پیچھے گیا تھا۔ اقسم، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، میرا بیگم اقصیٰ کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ اقصیٰ جو ثمامہ کو سلا کر اب اس کے کپڑے تہہ کر رہی تھی، میرا بیگم کی طرف مڑی اور مسکراتے ہوئے بولی، جی اماں جان بولیں۔ میرا بیگم اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی اور اپنے لفظوں سے تمہید باندھنے لگی۔ زندگی اور موت کے درمیان فقط ایک سانس کی بات ہوتی ہے اقصیٰ۔ یہی سانس بند ہو جائے تو انسان موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے، لیکن اگر یہی سانس مل جائے تو زندگی کو نہ چاہتے ہوئے بھی گزارنا پڑتا ہے۔ احمد کے جانے کے بعد ہم سب کی زندگی میں ایسا خلا آ چکا ہے جسے ہم چاہ کر بھی پر نہیں کر سکتے۔ بیٹا، ہماری زندگی اس کی یادوں اور سہارے سے گزر جائے گی، لیکن اقصیٰ نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا اور نرمی سے بولی، اماں جان ایسی کیا بات ہے جس کے لیے آپ اتنی لمبی تمہید باندھ رہی ہیں؟ اقصیٰ، تم ابھی جوان ہو، پڑھی لکھی ہو، ہم تمہیں احمد کی وجہ سے یا اپنے اصولوں کی وجہ سے اس گھر سے باندھنا نہیں چاہتے۔ اس لیے میں نے اور تمہارے بابا جان نے فیصلہ کیا ہے، اگر تم راضی ہو تو تمہاری دوسری شادی خدا را بس کر دیں۔ اماں جان، آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ لوگوں پر بوجھ بن گئی ہوں، یا احمد کے جانے سے میرے لیے محبت بھی آپ کے دل میں دفن ہو گئی ہے؟ اقصیٰ نم آنکھوں سے انہیں ٹوک کر اپنے لفظوں سے ان کے لبوں پر قفل لگا گئی تھی۔ میں جانتی ہوں اماں جان، آپ سب میری بھلائی ہی چاہتے ہیں، لیکن میں نہیں کر سکتی احمد سے بے وفائی۔ مجھے موت منظور ہے لیکن دوسری شادی نہیں، اور ویسے بھی ثمامہ ہے میرے پاس جس کے سہارے میں زندگی گزار سکتی ہوں۔ قدرے توقف کے بعد وہ لرزتے لبوں سے بمشکل بولی تھی۔ میرا بیگم نے آگے بڑھ کر اسے اپنی آغوش میں لیا تھا۔ یہ تمہارے بابا جان کا فیصلہ ہے، اس میں رد و بدل کی گنجائش نہیں ہوگی اقصیٰ۔ میرا بیگم کسی بھی طرح اسے منانا چاہتی تھی۔ اماں جان، میں مر جاؤں گی، میں کیسے رہوں گی ثمامہ کے بغیر؟ اقصیٰ سکتے ہوئے بولی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ دلاور خان اپنے فیصلوں سے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے۔ ہمیں احمد کے سامنے کل کو جواب دہ ہونا ہے اقصیٰ۔ میدان حشر جب وہ ہم سے سوال کرے گا کہ ہم نے اقصیٰ کو اپنے نام نہاد اصولوں کی وجہ سے اپنے پاس کیوں رکھا، تو ہم کیا جواب دیں گے اسے؟ میں جانتی ہوں کہ احمد کی روح اس فیصلے سے مطمئن ہوگی۔ اقصیٰ بے بسی سے لب بجھ گئی تھی، لیکن آنسو آنکھوں سے اس کے سارے دکھوں کو بہا کر اسے پرسکون کرتے جا رہے تھے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو سامی، میری ڈرائنگ زیادہ پیاری بنی ہے۔ اقسم جیسے ہی ہال میں داخل ہوا، اس کی سماعتوں سے حائن کی آواز ٹکرائی تھی۔ وہ دلاور خان کے کہنے پر زمینوں سے ہو کر اب رات کو واپس آیا تھا، جہاں اس کی ساری تھکن اس دشمن جاں کی آواز سن کر ہی دور ہو گئی تھی۔
وہ مسکراتے ہوئے ان دونوں کی جانب بڑھا جو حال میں موجود صوفے پر برجمان ایک دوسرے کو گور رہے تھے۔ السلام علیکم، اقسم کی آواز پر وہ دونوں متوجہ ہوئے۔ وعلیکم السلام خان، آپ کہاں گئے تھے؟ حائم نے جواب کے ساتھ ہی سوال کیا تھا۔ ابتسام نے اس کے سوال پر مسکرا کر اقسم کو دیکھا تھا۔ بابا جان کے کام سے گیا تھا، تم بتاؤ تم دونوں جھگڑا کیوں کر رہے تھے؟ اقسم نے ان دونوں کو گھورا تھا۔ بھائی آپ بتائیں کس کی ڈرائنگ پیاری ہے؟ مجھے معلوم ہے خان کو میری ڈرائنگ زیادہ اچھی لگے گی۔ جیسے ہی ابتسام نے اقسم کے آگے اپنی ڈرائنگ کی، حائم نے اسے زبان چڑھا کر اقسم کی طرف دیکھا جیسے یقین دہانی چاہ رہی ہو۔ اقسم نے دونوں کی ڈرائنگ دیکھی اور بولا، دونوں کی اچھی ہے، حالانکہ اسے ابتسام کی زیادہ اچھی لگ رہی تھی جس نے ابھرتے سورج کا منظر بنایا تھا، جبکہ حائم نے پتہ نہیں کس شہر کا نقشہ کھینچا تھا، لیکن وہ سچ بول کر اس کے مان کو توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ خان ایک بتائیں نا، حائم نے اس بار اس کا بایاں ہاتھ پکڑ کر التجائی انداز اپنایا تھا، جبکہ اقسم اس کے اس قدر پاس آنے سے اپنے جذبات پر سخت پہرا لگانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ بھائی جھوٹ نہیں بولنا، بتائیں میری ڈرائنگ زیادہ اچھی ہے یا بھابھی کی؟ ابتسام کی آواز پر وہ جیسے حواس میں لوٹا تھا۔ تمہاری زیادہ اچھی ہے، اقسم نے جلدی سے سچ بولا۔ ابتسام نے چڑھانے والی مسکراہٹ سے حائم کو دیکھا تھا۔ دیکھا بھابھی، بھائی کو بھی میری ہی ڈرائنگ پسند آئی ہے۔ ابتسام کی بات پر حائم نے شکوہ کر نظروں سے اقسم کو دیکھا۔ آپ دونوں بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، حائم بھرائی آواز میں بول کر وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چلے گئی تھی، جبکہ دونوں بھائی اس کی نم آنکھوں کو دیکھ کر شرمندہ ہو گئے تھے۔ سوری بھائی، مجھے نہیں معلوم تھا بھابھی اس بات کو دل پر لے جائیں گی۔ ابتسام کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔ تمہاری بھابھی کے دماغ کا کوئی نہیں بلکہ سارے پرزے ڈھیلے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ہی سیٹ ہوں گے۔ بھائی وہ بہت اچھی ہیں، میرے سامنے ان کی برائی نہیں کر سکتے۔ ابتسام نے اقسم کو گھور کر کہا تو اقسم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اور بھابھی کے چمچے، بس کرو ڈرامے اور جا کر رشیدہ بی سے کہو میرے لیے کھانا لگائے، تب تک میں تمہاری بھابھی سے دو دو ہاتھ کر کے آتا ہوں۔ اقسم کی بات پر ابتسام مسکراتے ہوئے کچن کی طرف چلا گیا، جبکہ اقسم اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا جہاں اسے سچ بولنے پر اپنی بیوی کو منانا تھا۔ اقسم کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پر لیٹی شاید سونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اقسم کے لبوں پر مسکراہٹ نے بسیرا کیا تھا۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پاس بیڈ پر پہنچا۔ ناراض ہو؟ محبت بھرے لہجے میں پوچھتے ہوئے وہ اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ حائم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اقسم نے اس کا بازو آنکھوں سے ہٹایا تو اس کی مسکراہٹ نے لمحے کی تاخیر کیے بنا اس کے لبوں کا ساتھ چھوڑا تھا۔ نیلی آنکھیں اس وقت سرخ اور نمکین پانی سے بھری ہوئی تھی۔ اقسم کا دل بے چین ہو گیا تھا حائم کو اس حال میں دیکھ کر۔ حائم، آئی ایم سوری، میں مذاق کر رہا تھا، تمہاری ڈرائنگ بہت اچھی بنی تھی۔ اقسم اس کے دودھ یا نرم ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر یقین کروانے والے انداز میں بولا۔ حائم نے اقسم کو آنکھیں سکیڑ کر دیکھا۔ آپ مجھ سے زیادہ سامی سے پیار کرتے ہیں، میں نہیں بات کر رہی آپ سے، جائیں یہاں سے آپ۔ حائم کے شکوے پر اس نے گہری سانس فضا میں خارج کی تھی۔ ابتسام کی جگہ تم نہیں لے سکتی حائم، وہ بھائی ہے میرا، بہت محبت کرتا ہوں اس سے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ تم اس جگہ قابض ہو چکی ہو جہاں سے اگر تم اب ذرا سا بھی پیچھے ہٹتی ہو تو سانسیں اٹک جاتی ہیں میری۔ بلا واسطہ طور پر اپنے جذبات کو آج وہ اس کے سامنے عیاں کر گیا تھا۔
جو ہونکوں کی طرح منہ کھولے اقسم کی بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچھا چلو منہ ہاتھ دھو کر آؤ، ایسے بالکل چڑیل لگ رہی ہو۔ اقسم اس کی چمکتی نیلی آنکھوں کی پلکوں پر ٹھہرے موتیوں سے نظریں چراتے ہوئے بیڈ سے اٹھ گیا تھا، جو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی جذبات کو بے لگام کر رہے تھے۔ آئندہ آپ سامی کی طرفداری نہیں کریں گے اور اسے یہ بھی بتائیں گے کہ اس سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ حائم کی معصوم شرط پر اقسم جو واش روم کی طرف جا رہا تھا، ٹھٹکا اور سرعت سے پلٹ کر حائم کو دیکھنے لگا۔ جن احساسات کی وہ نفی کر رہا تھا، وہ حائم کے لبوں سے انکشافات بن کر باہر نکلے تھے۔ اقسم بنا کچھ کہے واش روم کے اندر چلا گیا۔ منہ دھوتے ہوئے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھ کر وہ بہت ساری سوچوں میں خود کو گرا چکا تھا۔ اسامہ کی شرارت بھری باتیں، حائم کی معصومیت، وہ اس سے محبت کر بیٹھا تھا۔ کیا میں واقعی اس سے محبت کرتا ہوں؟ آئینے میں خود کو دیکھ کر وہ دھیمی آواز میں خود سے سوال کرنے لگا۔ نہیں، یہ صرف جذباتی کیفیت ہے میری اور کچھ نہیں۔ خود کو سرزنش کرتے ہوئے وہ اپنے تمام احساسات کی نفی کر گیا تھا، جو بہت جلد اس پر سختی سے غالب آنے والے تھے۔ 1 مہینے کے اندر اندر اقصیٰ کی شادی اس کے چچا زاد عزیز سے طے پا گئی تھی۔ اقصیٰ اپنے ماں باپ کی ناراضگی ختم کرنے کے لیے مان گئی تھی۔ عزیز ایک پڑھا لکھا لڑکا تھا، جو بچپن سے ہی اقصیٰ کو پسند کرتا تھا۔ اقصیٰ کی شادی کے بعد وہ کافی مایوس ہو گیا تھا۔ پھر اقصیٰ کو خوش دیکھ کر اس نے گویا خود کو دنیا کے سامنے مضبوط کر لیا تھا۔ عزیز کا شمار پاکستان کے بہترین کاروباری آدمیوں میں ہوتا تھا۔ اقصیٰ نے بھی بابا جان اور اماں جان کے فیصلے کی حامی بھرتے ہوئے، اپنے ماں باپ کی ناراضگی دور کرتے ہوئے اس رشتے کے لیے حامی بھر لی تھی۔ کل اقصیٰ کا نکاح تھا۔ اسی سلسلے میں گاؤں کی ایک لڑکی اقصیٰ کو مہندی لگانے آئی تھی، جسے اقصیٰ نے انکار کرتے ہوئے کمرے سے نکال دیا تھا۔ میرا بیگم نے نم آنکھوں سے اس کی بے بسی اور اذیت کو دیکھا تھا، جسے وہ چاہ کر بھی کسی سے بیان کرنے سے قاصر تھی۔ حائم جو پانی پینے کی غرض سے کچن کی طرف جا رہی تھی، اس لڑکی سے ٹکرا گئی۔ اف اللہ! ہلا دیا میرے دماغ کو! دیکھ کر نہیں چل سکتی تھی آپ؟ اتنی زور سے اپنا سر میرے سر پر مارا ہے کہ میں نے جو اسکول کا سبق یاد کیا تھا، سارا اپنی جگہ سے ہل کر ادھر سے ادھر ہو گیا ہے۔ حائم اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھامتے ہوئے اس نوجوان لڑکی کو گھور رہی تھی، جس نے خود اپنا ایک ہاتھ اپنے سر پر رکھا تھا۔ معافی چاہتی ہوں، دھیان نہیں دیا تھا میں نے، وہ لڑکی نرمی سے معذرت کرتے ہوئے حائم کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، آپ یہ بتائیں آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ مجھے خان بیگم نے بلایا تھا، چھوٹی بیوی کو مہندی لگانی تھی نا، اس لیے انہوں نے منع کر دیا لگوانے سے، اس لیے واپس گھر جا رہی ہوں۔ وہ 22 سالہ لڑکی مسکراتے ہوئے حائم کے چہرے کی طرف دیکھ کر بولی۔ آپ کو مہندی لگانی آتی ہے؟ حائم کی پرجوش سی آواز پر اس لڑکی نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں بالکل آتی ہے۔ اچھا، آپ میرے ساتھ آئیں، میں لگواتی ہوں مہندی، مجھے تو اتنی پسند ہے مہندی۔ میری امی کہتی ہیں کہ میرے ہاتھوں پر مہندی بہت پیاری لگتی ہے، میں ہر عید پر لگواتی ہوں۔ ہاں 2-3 دفعہ ایسے بھی لگوائی تھی اپنی سہیلی کی بہن سے۔ حائم کی پرجوش اور کبھی نہ ختم ہونے والی باتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، جبکہ وہ لڑکی حیرانی سے حائم کی باتونی خاصیت کو دیکھ رہی تھی۔ اسی دوران وہ دونوں ہال میں موجود صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ یہاں سے نہیں، یہاں سے لگاؤ۔ اس لڑکی نے مہندی کا ڈیزائن حائم کے ہاتھ سے شروع کرنا چاہا تو حائم نے اس کے آگے اپنا بازو کر دیا۔ اس کے دودیا بازو پر مہندی بہت پیاری لگ رہی تھی جب اقسم اسے ڈھونڈتے ہوئے ہال میں آیا، جہاں وہ مہندی سے اپنے ایک ہاتھ کو سجائے دوسرے پر لگواتے ہوئے نیند میں جھول رہی تھی۔
اقسم نے مسکرا کر اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ حائم ان دونوں سے کافی فاصلے پر کھڑے ہو کر اقسم نے حائم کو پکارا تھا۔ حائم جو اپنی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، اقسم کی آواز پر اپنی پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ جی یہ کوئی وقت ہے مہندی لگوانے کا؟ اب باقی کل لگوا لینا، ابھی چلو اور جا کر سو جاؤ۔ اقسم اس کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر بولا، جو بمشکل ہی وہ کھول کر اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں خان، میں مہندی لگوا کر آؤں گی، آپ دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے مہندی۔ اس سے پہلے اقسم کوئی جواب دیتا، اس لڑکی کی آواز پر وہ دونوں متوجہ ہوئے۔ آپ کی مہندی مکمل ہو چکی ہے، آپ کے بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کو اب سونا چاہیے۔ یہ اقسم خان کی یعنی میری بیوی ہے؟ اقسم کی سخت آواز پر اس لڑکی نے شوق کی کیفیت میں حائم کو دیکھا تھا، جو ادھ کھلی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اپنی مہندی بھرے ہاتھوں پر پھونکے مار رہی تھی۔ کمال کی بے نیازی برت رہی تھی وہ۔ سارا گاؤں یہ بات جانتا تھا کہ حائم کو ونی کیا گیا ہے، لیکن ونی کی گئی لڑکی اتنی پرسکون اور مطمئن تھی کہ وہ لڑکی اندازہ ہی نہ کر سکی کہ وہ حائم بخت ہے۔ خوش بخت کی بیٹی، معافی چاہتی ہوں چھوٹے خان، مجھے معلوم نہیں تھا۔ رشیدہ بھی اقسم کو خود نہیں معلوم کہ اسے غصہ کیوں آ رہا تھا۔ رشیدہ بھی جلدی سے اقسم کی آواز پر کچن سے باہر آئی تھی۔ شہزاد کو ساتھ لے جائیں اور اس لڑکی کو اس کا معاوضہ دیتے ہوئے اس کے گھر بحفاظت چھوڑ آئیں۔ اقسم کی بات پر وہ لڑکی اچھے سے اپنی چادر کو اپنے گرد لپیٹتے ہوئے صوفے سے اٹھی اور بنا اقسم کی طرف دیکھے رشیدہ بھی کے ساتھ چل پڑی۔ اقسم نے گہری سانس فضا میں خارج کرتے ہوئے حائم کو دیکھا تھا، جس کا سر اب صوفے کی پشت پر تھا، جبکہ نیند میں جھولتے ہوئے بھی وہ اپنی مہندی کو مکمل احتیاط کے ساتھ خشک کر رہی تھی۔ اقسم آگے بڑھا اور اس کے کندھوں سے تھام کر کھڑا کیا۔ حائم نے نیند میں جھٹکے کھاتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے سے لگا دیا۔ مجھے نیند آئی ہے، لیکن اگر سو گئی تو مہندی خراب ہو جائے گی۔ دھیمی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے وہ اقسم کو اپنی جگہ ساکت کر گئی تھی۔ وہ بہت کم اس کے نزدیک جاتا تھا، کیونکہ اس کی دھڑکنیں اس قدر شور مچاتی تھی کہ اسے ڈر تھا وہ بآسانی ان کا پیغام نہ سن لے۔ اقسم نے جلدی سے خود کو کمپوز کرتے ہوئے اسے کندھوں سے تھاما اور اسے 2-3 جھٹکے دیے۔ حائم کمرے میں چلو۔ حائم کی آنکھیں کھولنے پر اس نے دھیمی آواز میں کہا، لیکن اسے پھر سے آنکھیں بند کرتے دیکھ کر اقسم نے اس کے کندھوں کے گرد بازو پھیلائے اور اپنے ساتھ لے کر اسے آہستہ سے قدم اٹھاتے ہوئے وہ کمرے کی طرف گیا تھا۔ اماں جان، جو اقصیٰ کے کمرے سے نکلی تھی، سامنے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر مسکراتے ہوئے ان دونوں کے لیے دعا کرنے لگی۔ خان حویلی کے مکین اقصیٰ کے ماں باپ اور عزیز کے ماں باپ کے علاوہ چند ایک لوگ تھے جو اس نکاح میں شرکت کر رہے تھے۔ اقصیٰ بغیر میک اپ کے بس سفید جوڑا پہنے، سر پر سرخ دوپٹہ اوڑھے، ثمامہ کو گود میں لیے رو رہی تھی۔ آج اس کا رشتہ اس گھر سے ختم ہو گیا تھا۔ عزیز سے نکاح نامے پر دستخط گویا اب اسے دنیا کے نئے رنگوں سے آشنا کروانے والے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ ثمامہ کی پرورش اس گھر میں اچھی ہوگی، کیونکہ اگر وہ اسے ساتھ لے جاتی تو یقیناً وہ اپنے باپ کو بھول جاتا، جو کہ اقصیٰ کسی صورت نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر گہری ہوئی تھی کہ دلاور خان اور میرا بیگم کے کمرے میں آمد بھی اس کا ارتکاز نہ توڑ سکی۔ اقصیٰ، میرا بیگم نے بیڈ پر بیٹھی اقصیٰ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اقصیٰ کی سوچوں کا تسلسل ایک دم سے ٹوٹا تھا۔ ویران آنکھوں میں نمی لیے اس نے میرا بیگم کو دیکھا تھا۔ دلاور خان پر نظر اٹھتے ہی اس نے بھیگتے گالوں کو صاف کیا۔ مسکرانے کی کوشش میں آنسو ایک بار پھر اس کا گال بھگو گئے تھے۔ وہ ضبط کے تمام حدوں کو توڑ کر ان کے گلے لگی تھی۔ اس قدر وہ شدت سے اپنے دکھ کو آنسوؤں کے ذریعے ان تک پہنچا گئی تھی کہ دلاور خان کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔
آگے بڑھ کر انہوں نے اقصیٰ کے سر پر دستک شفقت رکھا۔ اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے اور تمہیں دنیا جہاں کی تمام خوشیوں اور نعمتوں سے نوازے، آمین۔ دلاور خان یہ بول کر کمرے سے چلے گئے تھے جب میرا بیگم نے اقصیٰ کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ ہمیں سرخرو کرنے کے لیے شکریہ۔ احمد کے سامنے ہمیں معتبر کرنے پر میں نہیں جانتی میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں۔ تم جب چاہے یہاں آ سکتی ہو، یہ تمہارا آج سے میکہ ہے۔ ثمامہ کی فکر مت کرنا، اپنی جان سے زیادہ اس کا خیال رکھوں گی۔ میرا بیگم کی بات پر اس نے اپنی کالی سرخ آنکھوں کو ان کے چہرے پر گاڑا اور لرزتے لبوں کو حرکت دیتے ہوئے بولی، میں نہیں جانتی اماں جان کہ میں اس رشتے کو کیسے اور کب تک نبھا سکوں گی۔ میں مجبور تھی آپ کے فیصلے کے آگے، کیونکہ میں آپ لوگوں کو احمد کے سامنے مجرم بنا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اور رہی ثمامہ کی بات، تو میں جانتی ہوں آپ اس کو اتنی محبت دیں گی کہ وہ مجھے بھول جائے گا۔ میں کوشش کروں گی میری وجہ سے آپ کو کسی شکایت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور ابھی اقصیٰ کے باقی کے الفاظ منہ میں تھے جب حائم اندر آئی، وائٹ کلر کی فراک پہنے جس پر سرخ اور سفید نگوں سے کام کیا گیا تھا، سر پر دوپٹہ اوڑھے، میک اپ کے نام پر صرف کاجل اور لبوں کو سرخ لپسٹک سے سجائے وہ مسکراتے ہوئے ان دونوں کے پاس آئی تھی۔ اماں جان، وہ بابا جان آپ کو بلا رہے ہیں۔ حائم نے اقصیٰ کے روئے ہوئے چہرے کو دیکھ کر میرا بیگم سے کہا، اقصیٰ تم نے اب رونا نہیں اور خدا کا شکر ادا کرو جس نے تمہارا نصیب اتنے اچھے انسان سے جوڑا ہے۔ تم چادر لے لو، میں تب تک تمہارے بابا جان کی بات سن لوں۔ میرا بیگم یہ بول کر کمرے سے باہر چلے گی جبکہ حائم جو تذبذب میں کھڑی تھی وہ اقصیٰ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ رو کیوں رہی ہے، لیکن اس کے رویے کو یاد کرتے ہوئے وہ کمرے سے جانے لگی۔ جب اقصیٰ نے اس کو پکارا، حائم نے اقصیٰ کی آواز پر پلٹ کر اس کے چہرے کو دیکھا تھا جہاں اس وقت ڈھونڈنے سے بھی سختی نہیں مل رہی تھی۔ جی؟ حائم نے وہاں سے قدم اٹھائے بغیر نظریں جھکا کر انگلیاں چٹکاتے ہوئے جواب دیا، ادھر آؤ۔ اقصیٰ کا نرم لہجہ حائم کے لیے حیرانگی کا باعث تھا۔ حائم آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے پاس آئی اور اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، آپ رو کیوں رہی تھی آپی؟ اس کی بھیگی پلکوں کو دیکھ کر حائم نے معصومانہ انداز میں پوچھا، مجھے معاف کر دو حائم، معلوم نہیں کیسے میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا۔ احمد سے محبت ہی اتنی تھی کہ اس کی موت نے پاگل کر دیا تھا۔ کچھ سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں تھی میں۔ خیر یہ سب چھوڑو اور مجھ سے ایک وعدہ کرو گی؟ اقصیٰ اس کے ہاتھوں کو نرمی سے اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے امید بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میری امی کہتی ہیں کہ وعدہ نہیں کرتے کیونکہ وعدے ٹوٹ جاتے ہیں، پھر گناہ ملتا ہے۔ حائم کے جواب پر اقصیٰ کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی جسے وہ کمال مہارت سے چھپا گئی تھی۔ تمہیں بیبی چاہیے حائم؟ اقصیٰ کی بات پر حائم کی آنکھیں چمکی تھیں۔ ہاں مجھے 2 بیبی لینے ہیں اب۔ آپ کو معلوم ہے خان نے کہا ہے پہلے میں پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن جاؤں، پھر وہ میرے لیے بیبی لے کر آئیں گے۔ حائم کی نان سٹاپ اور سراتا پیر گفتگو اقصیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ گہری کرتی جا رہی تھی۔ میرا بیبی سنبھالو گی؟ قدرے توقف کے بعد اقصیٰ کی آواز پر حائم متوجہ ہوئی تھی۔ لیکن وہ تو آپ کا بیبی ہے اور آپ مجھے کیوں دو گی اپنا بیبی؟ وہ میرا بیبی تھا لیکن آج سے وہ تمہارا بیبی ہے۔ تم نے اس کا بہت سارا خیال رکھنا ہے اور بہت سارا پیار بھی دینا ہے کیونکہ آج سے وہ تمہارا بیبی ہوگا۔ آپ سچ بول رہی ہیں؟ مطلب وہ میرا بیبی ہوگا؟ حائم کی خوشی کا اندازہ اس کے چہرے سے ہو رہا تھا جو بیبی کے ملنے پر ہی سرخی مائل ہو گیا تھا۔ آنکھوں کی چمک حیرہ کن تھی۔ ہاں بالکل، آج سے وہ تمہارا بیبی ہے۔ اقصیٰ کے جواب پر حائم نے اسے خوشی سے گلے لگا لیا۔ شکریہ آپی، آپ بہت اچھی ہو، میں ابھی بیبی کو دیکھتی ہوں۔ حائم یہ بول کر اس سے جدا ہوئی اور کمرے سے تقریباً بھاگنے والے انداز میں نکلی تھی۔ اقصیٰ نے بے ساختہ آسمان کی طرف دیکھا تھا، شاید نہیں، وہ یقیناً مطمئن ہو گئی تھی۔ اپنے فیصلے سے زندگی کبھی بھی ایک جگہ رکنے کا نام نہیں ہے۔
گزرتے وقت کے ساتھ بہت سارے زخموں کو دنیا سے چھپا کر خود کو مضبوط ظاہر کرنا بھی ایک عورت کی سب سے منفرد خاصیت ہے۔ وقت کے ساتھ بڑھنے میں عقل مندی، جبکہ کچھ غموں کا سوگ زندگی بھر منانا سراسر بیوقوفی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ خدا کی آزمائشوں پر شکوے نہیں کرنے چاہیے، بلکہ صبر و تحمل کا دامن انسان کے بہت سارے دکھوں کو خوشیاں اور تشکر میں بدل دیتا ہے۔ بس یقین کامل شرط اولین ہے۔ حائم تیز تیز چلتے ہوئے ہال کی طرف جا رہی تھی جب کمرے کی طرف جاتے اقسم سے بے ساختہ ٹکرائی تھی۔ اللہ اللہ، میرا سر توڑ دیا! حائم اپنے سر کو تھامتے ہوئے بولی، جبکہ اقسم جو صبح سے نکاح کی تیاریاں دیکھ رہا تھا اور حویلی سے باہر تھا اب ہال سے گزرتے ہوئے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ حائم کو دیکھ کر وہ چند پل کے لیے گویا اپنی تمام سعادتوں سے محروم ہو گیا تھا۔ وہ اسے خوبصورت نہیں بلکہ خوبصورتی کا اصل معنی سمجھا گئی۔ خان نظر نہیں آتا آپ کو کیا؟ حائم اپنی نیلی آنکھوں کو چھوٹا کیے اس کے آگے اپنے سفید ہاتھ لہراتے ہوئے خفگی بھری آواز میں بولی تھی۔ اقسم کا ارتکاز ایک لمحے سے پہلے ختم ہوا تھا۔ اپنی بے اختیاری کو کوستے ہوئے اس نے ارد گرد دیکھا تو کوئی متوجہ نہیں تھا۔ اس نے حائم کا ہاتھ نرمی سے اپنی گرفت میں لیا اور بنا اس کی ہلکی سی مزاحمت کو دیکھے اپنے ساتھ کمرے میں لے آیا۔ اسے دروازے کے ساتھ لگا کر اس نے دروازہ بند کر دیا تھا اور اپنے بازو اس کے چہرے کے دائیں بائیں ٹکا کر فرصت سے اس کے چہرے کے نقوش کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے جذبات کو بے لگام کر رہا تھا۔ خان، مجھے جانا ہے بیبی کے پاس۔ حائم اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر بولی، جو شاید نظروں سے اپنی تشگی بجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم بہت پیاری لگ رہی ہو حائم، اتنی پیاری کہ مجھے میرا دل بغاوت کرنے پر اکسا رہا ہے۔ اقسم کی بات پر حائم کو خوشی ہوئی تھی اور اپنی ناسمجھی کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے بولی تھی، آپ سچ بول رہے ہیں نا؟ میں پیاری لگ رہی ہوں نا؟ یہ دیکھیں میری مہندی بھی کتنی پیاری لگ رہی ہے خان۔ حائم اس کے آگے اپنی مہندی کے رنگ سے بھرے ہاتھ کرتے ہوئے بولی۔ اقسم نے بامشکل اس کے چہرے سے نظریں ہٹائیں اور اس کے دودیا ہاتھوں کو دیکھا۔ بے ساختہ ان کو تھامتے ہوئے وہ تمام حدود کو بالائے طاق رکھ کر جھکا تھا اور ان پر اپنے تشنہ اور لبوں سے محبت بھری مہر ثبت کرتے ہوئے پیچھے ہٹا تھا۔ اقسم کی اس حرکت پر حائم کا دل اپنی روانگی سے ہٹ کر دھڑکا تھا۔ لبوں پر کپکپاہٹ فطری تھی، گالوں پر سرخیاں مقابل کو مزید بے لگام ہونے پر اکسا رہی تھی۔ جب حائم کی لرزتی آواز پر وہ حواس میں واپس لوٹا تھا، خان میرا ہاتھ چھوڑیں۔ حائم کی آواز پر وہ بے ساختہ اس کے ہاتھ چھوڑ کر 2 قدم دور ہوا تھا۔ نظریں چراتے ہوئے وہ خود کو ملامت کرنے لگا تھا۔ حائم نے بے خودی میں اپنا دایاں ہاتھ دل پر رکھا تھا جو اقسم کی ذرا سی قربت پر اپنی رفتار تیز کر گیا تھا۔ اپنی بدلتی کیفیت پر وہ خود حیران ہو رہی تھی۔ اب بھی منہ دھو کر واپس آؤ اور تمہارے چہرے پر یہ لپسٹک اور آنکھوں میں کاجل بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ کمرے میں گونجتی دھڑکنوں کے شور کو اقسم کی سخت آواز نے توڑا تھا۔ حائم نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا، لیکن خان ابھی تو آپ بول رہے تھے کہ میں پیاری لگ رہی ہوں، اور جتنا کہا جائے حائم اتنا کرو ورنہ تمہیں اس کمرے میں بند کر کے میں یہاں سے چلا جاؤں گا اور رات تک واپس نہیں آؤں گا۔ اقسم نے اسے گھورا تو حائم منہ بسوڑتے ہوئے واش روم کی طرف چلے گئی۔ یا اللہ، یہ کیا کرنے جا رہا تھا میں؟ مجھے خود پر کنٹرول رکھنا ہوگا ورنہ اس کی معصومیت کو میں کسی دن انہی جذبات کے ریلے میں بہا دوں گا اور پھر سوائے پچھتاوے کے میرے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اقسم کمرے میں موجود آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ اتنی دیر میں حائم بھی باہر آ گئی تھی۔ اقسم نے اس بار اسے دیکھنے سے مکمل اجتناب کیا تھا اور کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ حائم منہ بسوڑتے ہوئے اس کے پیچھے گئی تھی۔ اقصیٰ کے نکاح کو 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ اس دوران خان حویلی کے مکینوں کی زندگی بدل سی گئی تھی۔ اس 1 مہینے میں اقصیٰ ہر ہفتے کو خان حویلی میں ثمامہ سے ملنے آتی تھی اور عزیز بھی اس کے ہمراہ ہوتا تھا۔ وہ خوش نہ سہی لیکن شاید خدا کے فیصلے پر پرسکون اور مطمئن ہو گئی تھی۔
اس کی بے چینی شاید ختم ہو گئی تھی۔ ہائم اسکول سے آنے کے بعد سماما کے ساتھ مصروف ہو جاتی تھی۔ رات کو وہ اقسم کے پاس پڑھتی تھی اور سماما تب بھی ہائم کے پاس اس کے کمرے میں موجود ہوتا تھا۔ رات کو وہ میرا بیگم کے پاس سوتا تھا کیونکہ رات کو ہائم اتنا تھک جاتی تھی کہ اسے اپنی ہوش نہیں رہتی تھی۔ ایک دفعہ ہائم نے سماما کو اپنے پاس سلانے کی ضد کی تھی تو اقسم نے اسے ڈانٹ دیا تھا اور سختی سے سماما کو رات کو میرا بیگم کے کمرے میں پہنچانے کی ہدایت کی تھی، جس پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی عمل کر رہی تھی۔ آج وہ سماما کو گود میں لیے اسے باتوں میں مصروف تھی۔ سب گھر والے اس کی سماما کے لیے بے لوث محبت کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے جب اقسم بآواز بلند سلام کرتے ہوئے ہال میں داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ اقسم کی آواز پر ہائم نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سے سماما کے ساتھ ایسے باتوں میں مصروف ہو گئی جیسے وہ اس کی زبان کو سمجھ رہا تھا۔ اقصیٰ کے جانے کے بعد اسے مشکل ہوئی تھی سماما کو سنبھالنے میں، لیکن میرا بیگم کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے وہ یہ فریضہ بخوبی انجام دے رہی تھی۔ بڑے خان، تم اس وقت کہاں گئے تھے؟ اقسم، جو صوفے پر عین ہائم کے سامنے بیٹھا تھا، دلاور خان کی بات پر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ بابا جان، وہ زمینوں سے ہو کر ایک دوست کی طرف گیا تھا، وہاں کچھ وقت لگ گیا، اقسم نے مسکرا کر جواب دیا، لیکن اس دوران اس نے دلاور خان کی طرف دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی، کیونکہ اگر وہ دیکھ لیتا تو یقیناً وہ اپنا فیصلہ بدل لیتا جو وہ 1 مہینہ پہلے ہی لے چکا تھا۔ اس سے پہلے دلاور خان مزید کچھ بولتے، ہائم کی آواز پر وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ اماں جان، میں بیبی کو اپنے پاس سلانا چاہتی ہوں۔ لیکن خان نہیں مانتے، آپ انہیں بولے نا کہ مجھے بیبی کے ساتھ ہی سونا ہے۔ ہائم کی بات پر اقسم نے بے بسی سے لب بھونچے تھے، کیونکہ دلاور خان کی موجودگی میں وہ ان کی لاڈلی کو گھورنے کی کوشش بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرا بیگم اور دلاور خان نے بمشکل اپنے مسکراہٹوں کو چھپایا تھا۔ بھابی، یہ آپ کا بیبی نہیں ہے نا، اس لیے بھائی اسے آپ کے پاس سونے نہیں دیتے۔ ارتسام، جو اپنا ہوم ورک کر رہا تھا، ہائم کی بات پر سر اٹھا کر گویا اسے سمجھانے لگا۔ میرا بیبی سے کیا مطلب ہے تمہارا سامی؟ یہ اقصیٰ آپی نے خود مجھے دیا تھا اور کہا تھا یہ بیبی میرا ہے۔ ہائم کے صدمے پر اقسم نے اپنا سر تھام لیا تھا۔ مجال ہے یہ لڑکی کبھی میری عزت رہنے دے میری فیملی کے سامنے، اقسم خود سے بڑبڑایا تھا۔ بھابی، میں تو بس آپ کو سمجھا رہا تھا کہ آپ کا بیبی وہ ہوگا جو آپ خود ہاسپٹل سے لے کر آئیں گی۔ ارتسام نے اپنی وضاحت سے اسے مطمئن کرنا چاہا اور ساتھ ہی اقسم کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا جو خود اپنا سر نفی میں ہلا کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر کر کے گویا ہار مان چکا تھا۔ چھوٹے خان، یہ میرا بیبی ہے، سنا تم نے؟ اور اگر آئندہ تم نے کہا نا کہ یہ میرا بیبی نہیں ہے تو میں اس کے ساتھ تمہیں کھیلنے بھی نہیں دوں گی اور تم سے بات بھی نہیں کروں گی۔ بھابی، میں تو مذاق کر رہا تھا، آپ تو سیریس ہی ہو گئی ہیں۔ ارتسام جلدی سے کان پکڑ کر بولا تو دلاور اور میرا بیگم کے چہروں پر بے ساختہ مسکراہٹوں نے اپنا مسکن بنایا تھا، جبکہ اقسم صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گیا تھا۔ اماں جان، بولے نا خان کو۔ ہائم نے پھر سے میرا بیگم کے سامنے اپنی بات دہرائی تھی۔ تم خود بول لو، مجھے یقین ہے وہ منع نہیں کرے گا۔ میرا بیگم کا جواب اقسم کے لبوں پر مسکراہٹ لے آیا تھا۔ اماں جان، آپ کو نہیں معلوم، خان بہت عجیب ہو گئے ہیں، میری بات نہیں سنتے اب۔ آپ کو معلوم ہے جب یہ مجھے پڑھاتے ہیں تو میری طرف دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب میں ان سے پوچھتی ہوں کہ کیوں دیکھ رہے ہیں تو کہتے ہیں میں پیاری لگ رہی ہوں اس لیے۔ اور اس دن انہوں نے… بس کرو ہائم، اقسم نے اس کی چلتی زبان کو ٹوک کر اپنے والدین کو دیکھا جو اس کے دیکھنے پر نظریں چرا گئے تھے، جبکہ ارتسام نے سر اٹھانے کی غلطی نہیں کی تھی۔ کیوں بس کر دوں؟ میں بتاؤں گی اماں جان کو کہ اس دن آپ نے میرے… ہائم، بچے سماما کو مجھے دو اور جاؤ جا کر رشیدہ بی کو بولو کہ اقسم کے لیے دودھ گرم کرے۔
میرا بیگم نے اقسم کے سرخ چہرے کو دیکھ کر حائم کو بے ساختہ ٹوکا تھا۔ حائم ثمامہ کو میرا بیگم کو پکڑا کر اقسم کو گھورتے ہوئے کچن کی طرف چلے گئی تھی، جبکہ اقسم کسی سے نظریں ملائے بغیر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ سامی، میں بتا رہی ہوں، اگر میری چاٹ کی پلیٹ تم نے واپس نہ کی تو میں بابا جان سے تمہاری شکایت لگاؤں گی، حائم نے صوفے پر بیٹھے ارتسام کو دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ ارتسام، جو ابھی سو کر اٹھا تھا، حائم کے ہاتھ میں چاٹ کی پلیٹ دیکھ کر اس نے مانگنے کی بجائے اسے پلیٹ لے کر اپنے قبضے میں کر لی تھی اور اب مزے سے صوفے پر بیٹھا وہ چاٹ سے لطف اندوز ہو رہا تھا، جبکہ حائم اسے گھور رہی تھی۔ بھابھی، ایسے تو نہ دیکھیں، میں نہیں واپس کرنے والا، آپ جا کر کچن سے اور لے آئیں۔ ارتسام حائم کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکراہٹ کو بمشکل لبوں میں دبا گیا تھا۔ بس یہی ایک پلیٹ بابا جان نے منگوا کر دی تھی اور اب وہ بھی تم کھا رہے ہو۔ حائم کی معصومیت سے بھرپور شکایتی انداز پر ارتسام کا منہ میں جاتا چمچ والا ہاتھ رکا تھا۔ اس نے حائم کو دیکھا۔ بھابھی، آپ ایک اور چمچ لے آئیں اور میرے ساتھ بانٹ لیں، کیونکہ چاٹ تو میں آپ کو اکیلے بھی نہیں کھانے دے سکتا۔ ارتسام کے انداز پر حائم نے کڑوا گھونٹ بھرا تھا اور اسے گھورتے ہوئے کچن سے دوسرا چمچ لانے چلے گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کچن سے واپس آئی اور ارتسام کے ساتھ ہی بیٹھ کر کھانے لگی۔ دونوں اس وقت ہال میں موجود LCD پر کارٹونز دیکھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ تبصرہ کرتے ہوئے چاٹ سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ جب اقسم کی آواز پر دونوں متوجہ ہوئے، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اقسم اپنے انداز میں جلنے کی شدت کو چاہتے ہوئے بھی کم نہ کر سکا۔ اللہ خان، ڈرا دیا آپ نے تو۔ کچھ نہیں، میں اور سامی چاٹ کھا رہے تھے اور ساتھ کارٹونز دیکھ رہے تھے، آپ بھی آ جائیں۔